بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 8 میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 37 تا آیت نمبر 41 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئے اب بڑھتے ہیں اپنے سبق نمبر 8 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا نزل علیہ آیۃ، کہ کیوں نہیں اتری اس پر کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ قل، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ قادر، اللہ قدرت رکھتا ہے، علی ان ينزل آیتن، کہ کوئی نشانی اتارے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی کوئی اڑنے والا پرندہ جو اڑے اپنے بازوؤں سے، الا امثالکم، مگر وہ ایک امت ہے تمہاری طرح۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی بھی چیز لکھنے سے نہیں چھوڑی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ سب اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے۔ الذین کذبوا، اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، صم وبکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں۔ من یشاء اللہ یضلل، جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہے اللہ سیدھا رستہ دکھائے۔ قل، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتکم، تمہاری کیا رائے ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے، او اتتکم الساعۃ، یا تم پر قیامت آئے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ وہ اسی اللہ کو پکارتے ہیں، فیکشف، پھر وہ اللہ دور کر دیتا ہے، ما تدعون الیہ، وہ مصیبت جس کے لیے وہ اللہ کو پکارتے ہیں، ان شاء، اگر اللہ چاہتا ہے، وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو اپنے دوسرے شریکوں کو۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ،
قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون. یعنی یہ کفار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے یہ کہیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہاری مرضی کے مطابق کوئی نشانی اتارے، لیکن یہ اللہ کے قانون اور حکمت کے خلاف ہے جس کو تم لوگ نہیں سمجھ سکتے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مشرکین، تم اپنے فرمائشی معجزات کو طلب کرنے کے بجائے جانوروں اور پرندوں میں غور و فکر کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانور اور پرندے پیدا فرمائے، اور ان میں سے بعض جانور زمین پر چلتے پھرتے اور رینگتے ہیں، اور بعض جانور پانی میں رہتے ہیں، اور بعض پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی خوراک بھی جدا جدا ہے، اور یہ تمام چرند پرند اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اگر تم ان چیزوں میں غور و فکر کرو تو تمہیں کسی اور معجزے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. اور اے مشرکین مکہ، تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو. یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ تم اشرف المخلوقات ہو لیکن پھر بھی اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے ہو. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. یعنی جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ حق بات کو سننے، دیکھنے، سمجھنے سے عاری ہیں اور کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. جب یہ لوگ اپنے کفر و شرک پر بضد ہیں تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تو ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جن کے دل میں ہدایت کی جستجو اور طلب ہو. قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آئے یا کوئی اور مصیبت آئے تو بتاؤ تم کس کو پکارو گے؟ یقیناً تم اللہ کو ہی پکارو گے، اور وہی اللہ تمہاری اس مصیبت سے تمہیں نکالے گا، تمہاری اس مشکل کو تم سے ہٹائے گا. تو جب تم اپنی مصیبت میں، اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارتے ہو تو اے بدبختو، تمہیں چاہیے کہ تم ہر حالت میں اللہ کو ہی پکارو، اللہ کو ہی حاجت روا مشکل کشا سمجھو. لیکن تم اس وقت تو اللہ کو پکارتے ہو، اپنے باقی معبودان باطلہ اور شریکوں کو بھول جاتے ہو. جیسے ہی وہ تکلیف تم سے ہٹ جاتی ہے تو پھر تم دوبارہ سے اپنے شریکوں کو پکارتے ہو. عزیز طالبات، آج ہم نے سبق نمبر 8 میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 تا آیت نمبر 41 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، جس میں ہم نے پڑھا کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ ہدایت ایسے لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں ہدایت کی جستجو اور طلب ہو. اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے،
جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ٹل جائے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔